هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدن و مصلین و مسلما اما بعد. محترم ناظرین و سامعین، آج کی محفل کا عنوان ہے قربانی کرنے والے ناخن اور بال نہ کاٹے. دوستو، بہت سارے لوگوں کا فون آیا اور یہ سوال کیا گیا کہ ذوالحجہ کے چاند نکلنے کے بعد ناخن کاٹنا اور بال صاف کرنا یہ ممانعت علی الاطلاق ہے، ہر شخص کے لیے ہے، قربانی کرے یا نہ کرے، یا یہ کہ صرف انہی لوگوں کے لیے یہ ممانعت ہے جو قربانی کرنا چاہتے ہوں. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے دوستوں کا، اور جیسے چاند نکلے گا تو ڈھیر سارے لوگوں کا فون آنا شروع ہو جائے گا کہ میں بال کٹواؤں نہ کٹواؤں، کیا کروں. دوستو، غور سے اس مسئلہ کو سنیے. چاند نکلنے کے بعد بال کے کاٹنے اور ناخن تراشنے کی ممانعت والی جو روایت ہے، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں، اور حدیث کی متعدد کتابوں میں متعدد سندوں کے ساتھ قدر لفظی اختلاف کے ساتھ یہ روایت مذکور ہے. مسلم شریف حدیث نمبر 1977 ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم هلال ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن اشعاره واظفاره. اسی طرح کی روایت ابن ماجہ شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 24 حدیث نمبر 31 سے 49، ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 407 حدیث نمبر 1018، ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 571. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی راویہ ہیں. حدیث کی عبارت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر واراد بعضكم ان يضحي فلا ياخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. دونوں روایتوں کا حاصل اور ترجمہ یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی قربانی کرنے کا ارادہ کرے اور ذوالحجہ کا چاند نکل آیا ہو تو اس وقت وہ نہ تو ناخن تراشے اور نہ بال کاٹے. روایت میں ناخن تراشنے اور بال کاٹنے کی ممانعت مذکور ہے. سامعین، یاد رکھیے، حدیث میں قربانی کرنے والے کے لیے ناخن کاٹنے اور بال کاٹنے اور صاف کرنے کی ممانعت آئی ہے. یہاں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ روایت میں جو حکم ہے وہ استحبابی حکم ہے، وجوبی حکم نہیں ہے. یعنی افضل اور مستحب یہ ہے کہ جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، چاہے وہ واجب قربانی کی بنیاد پر قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، یا یہ کہ قربانی واجب تو نہ ہو لیکن نفلی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، قربانی کرنا چاہتا ہو، ان دونوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ نہ تو ناخن کاٹے اور نہ بال کاٹے. یہ حکم استحبابی ہے، افضل اور مستحب عمل ہے. اس کے اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے استحباب کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. لیکن اگر کوئی آدمی ناخن کٹوا لے، بال کٹوا لے، تو اسے کسی قسم کا گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حکم وجوبی نہیں ہے. ایک بات تو یہ یاد رکھیے. دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے یہاں پر کہ اگر کوئی آدمی ایسا کہ جو غفلت کی بنیاد پر ناخن نہ کاٹ سکا، بال نہ بنوا سکا، زیر بغل زیر ناف بال صاف نہ کر سکا، یہاں تک کہ چاند نکل آیا اور 40 دن سے زائد اس سے ہو چکے ہیں، تو یاد رکھیے بغل کے بال، زیر ناف بال اور ناخن وغیرہ 40 دن کے اندر صاف کر لینا چاہیے. اگر کوئی ناخن نہ کٹوائے، بال صاف نہ کرے تو وہ گنہگار ہوتا ہے مکروہ تحریمی کے ادراک کرنے کی بنیاد پر. لہذا اگر کوئی آدمی ایسا ہے اور چاند نکل آیا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ناخن کاٹ لے اور زیر بغل زیر ناف بال وغیرہ صاف کر لے. اسے اس کا اختیار ہے، اسے کسی قسم کا گناہ نہیں ہوگا. بلکہ نہ کرنے کی صورت میں وہ مکروہ تحریمی کا
اختیار کرنے والا ہوگا اور گنہگار ہو جائے گا۔ یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے کہ بال میں مونچھ بھی داخل ہے، سر کے بال بھی داخل ہیں، اس طریقہ سے بغل کے بال اور زیر ناف بال سب اس میں داخل ہیں، لہذا کسی طرح کے بال صاف نہ کریں اور ناخن وغیرہ نہ کاٹیں۔ تیسری چیز یہاں پر ہے کہ یہ حکمت کیا ہے، یاد رکھیے یہاں پر حکمت میں دو باتیں ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ ناخن کاٹنے اور بال کاٹنے کی ممانعت جو ہے وہ حجاج کرام کے ساتھ مشابہت کی بنیاد پر ہے۔ جب حاجی احرام باندھتا ہے حج کے لیے تو اس کے لیے بہت ساری پابندیاں نافذ کر دی جاتی ہے، وہ نہ ناخن کاٹ سکتا، نہ بال کاٹ سکتا، نہ حجامت بنوا سکتا، نہ بغل کے بال صاف کر سکتا، نہ خوشبو لگا سکتا۔ اسی طریقہ سے حجاج کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہوئے کہا گیا کہ تم اپنے گھر پہ رہ کر کے ہی حاجیوں کی مشابہت اختیار کرو۔ جس طرح حاجیوں پہ انوار و برکات کی برسات ہوتی ہے، ممکن ہے تمہاری مشابہت اختیار کرنے سے کچھ چھینٹیں تم پر بھی پڑ جائے اور تم بھی بامراد اور کامیاب ہو جاؤ۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو یہ قربانی کرنا دراصل ہماری جان کا فدیہ ہے۔ جو جانور خرید کر قربانی کے ارادے سے لائے وہ ہماری جان کا فدیہ ہے۔ حق تو یہ تھا کہ ہم اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے اور یہی حق بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہوا اور یہ حکم ہوا کہ تم تو جانور قربان کرو۔ جانور قربان کرنا ایسا ہی گویا کہ تمہاری جان کو میرے راستے میں میرے حکم پر قربان کرنا ہے۔ جس طریقہ سے جان کو قربان کرنے پر ثواب حاصل ہوگا اس طریقہ سے جانور کے قربان کرنے پر بھی پورا ثواب دیا جائے گا۔ اب یہ ہے جو جانور خرید کر لاتے ہیں تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ نہ تو اس کے بال کاٹیں، نہ اس کی ہم دودھ دوہنے کی کوشش کریں، نہ ہی اس کے جسم کے اون کاٹ کر نفع اٹھائیں، یہ منع کر دیا گیا۔ تو ایسے ہی ہمیں یہ ہے جب وہ جان کا بدلہ ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ نہ تو ناخن کاٹیں، نہ بال کاٹیں، نہ زیر بغل صاف کریں، زیر ناف صاف کریں۔ علماء نے یہ حکمت لکھی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر یہ بات سمجھ میں نہ آیا ہو، کچھ باتیں باقی رہ گئی ہو تو آپ اپنے مقامی علماء سے اس مسئلہ کو دریافت کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔